بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، اس سے بھی دیکھ لیجئے اور جڑ جائیے. ایک اور چینل ہم نے شروع کیا ہے جس پہ ہم مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے حرم کے جو خطبات ہیں ان کا اردو میں ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور علماء کرام کے مفصل تقاریر وہاں آپ کو مل جائیں گی مختلف عناوین پر. اگر آپ ڈیٹیل میں لیکچرز سننا پسند کرتے ہوں تو ان سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں. آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. آج ہم آپ کی خدمت میں سوال پیش کریں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ کو بھی خوش اور عافیت سے رکھے. سنتا رہتا ہوں ایسے لوگ سوال جواب کرتے ہیں، ہمارے مقصد کی ہوتی باتیں. الحمدللہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں تھا یہ نماز کے بارے میں کہ اعوذ باللہ کس وقت پڑھیں. اعوذ باللہ کس وقت ہماری پڑھیں؟ کتابوں میں جو کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پہلے جس طرح پڑھتے تھے آپ کی باتوں سے کافی رہنمائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے آمین. اور کافی یعنی ہماری رہنمائی ہوئی ہے اس بات سے. الحمدللہ بھی میں آپ کا دیکھتا رہتا ہوں پروگرام. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کتاب میں یہ نماز کی کتاب جیسے شروع میں ہم لوگ پہلے پڑھے یہ آیت ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہماری کتاب میں ایسے لکھا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ثنا سے نماز شروع کریں. کیا یہ پہلے پڑھنا چاہیے یا سیدھا آدمی بس اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرے؟ یعنی پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کلیئر کرتے ہیں مہربانی انشاءاللہ. سوال آپ نے سن لیا ہے. آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں سائل کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے کچھ لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو نیت کرتے ہیں باقاعدہ طور پر زبان سے. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ انی وجہت وجہ للذی، یہ دعا یا دوسری دعا ہے تکبیر سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ پڑھنا کیسا ہے اور اس سے پہلے نیت بھی کی جاتی ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز کو. فما رأيكم في هذا أفيدونا أفادكم الله. یہی پوچھا جا رہا ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہ سب پڑھا جاتا ہے. السنة للمؤمن إذا قام إلى الصلاة أن يستحضر عظمة ربه وأن هذه الصلاة لها شأن عظيم وأن الخشوع فيها مطلوب. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت عظیم الشان عبادت ہے یہ، اور آپ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دل میں اور خشوع و خضوع مطلوب ہے. قرآن کریم میں چونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وہ مؤمنین، وہ مسلمان، وہ مومن کامیاب پا گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کیا. فيقوم بهذه النية نية الدخول فيها وإذا كبر الإمام قال بعده الله أكبر. تو آپ اور ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ جب امام اللہ اکبر کہے اس سے پہلے ہمیں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بعد پڑھنا چاہیے. وإن كان منفردا لمرض منعه من الجماعة أو في النافلة فإنه يكبر الله أكبر أول ما يبدأ الصلاة. نماز کا آغاز اگر ہم نفل نماز یا گھر پہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں
تب آپ تکبیر اللہ اکبر کہیں اور پھر اس کے بعد نماز کا آغاز کریں، یہی مسنون عمل ہے۔ ولا يشرع له ان يقول نويت ان اصلي كذا وكذا، هذا فيه لا اصل له۔ اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ میں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا نماز پڑھنے جا رہی ہوں، 4 رکعت نماز ظہر کی، 2 رکعت نماز فجر کی، 2 رکعت نماز نفل کی، وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ کی ادائیگی ثابت نہیں ہے۔ والصواب انه غير مشروع وبل بدعه، یہ بدعت عمل ہے، مشروع عمل، مسنون عمل نہیں ہے۔ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول عند البدء من الصلاه نويت ان اصلي كذا وكذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کرتے تھے نماز پڑھنے سے پہلے کہ نویت ان اصلی کذا و کذا، کہ میں اس طرح اتنی نماز رکعت کی نیت باندھ رہا ہوں۔ وما كان اصحابه يقولون ذلك ولا الائمه الاربعه، نہ ہی اصحاب رسول ایسا عمل کیا کرتے تھے، اور نہ ہی 4 مشہور امام جنہیں کہا جاتا ہے مشہور، ان کی بھی یہ سیرت یا سنت نہیں ہے جو کہ آج عام طور پر لوگوں نے کر لی ہے کہ نماز سے پہلے ایک لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میں کعبہ شریف کی، پیچھے سے امام کے، وغیرہ وغیرہ۔ ولا غيرهم من العلم معروفين من ائمه السلف الصالح۔ سلف الصالح سے یہ الفاظ، یہ طریقہ کار ثابت نہیں ہے، یہ بدعت عمل ہے۔ والسنه للمؤمن والمؤمنه ان يبدا الصلاه بقول الله اكبر، ولا ياتي بقول نويت ان اصلي الظهر كذا العصر كذا الفجر كذا الجمعه كذا، لا اصل له۔ جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کی نیت کی جا رہی ہے، عصر کی نماز سے پہلے عصر کی نیت کی جا رہی ہے، تراویح کی نماز سے پہلے تراویح کی نیت کی جا رہی ہے، تحیۃ المسجد سے پہلے تحیۃ المسجد کی نیت کی جا رہی ہے۔ زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا بدعت ہے۔ دل میں نیت ہونی چاہیے، جو دل کا ارادہ ہے وہ آپ کی نماز کے لیے کافی ہے۔ ولكن ينوي في قلبه انه قائم للصلاه معينه۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہی کافی ہے۔ العصر والمغرب والعشاء يكفي، یکفی، یہی کافی ہے بس، مغرب کے لیے یا عشاء کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے، کسی بھی نماز کے لیے۔ القلب هو محل النيه، اما وجهته وجها هذا يقول بعد الدخول۔ اما جو آپ نے سوال پوچھا ہے وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ بعد الدخول شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بعد نماز میں داخل ہونے کے بعد ان الفاظ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ يسمى الاستفتاح، یہ استفتاح ہے، یہ دعائیں استفتاح ہیں جیسے کہ دوسری دعائیں ہیں۔ اذا كبر يقول الاستفتاح المشروع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم۔ جب تکبیر آپ کہہ لیں یا امام تکبیر کہہ لیں، اگر جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تب آپ جو مسنون استفتاح ہیں ان کو ادا کریں۔ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انواع من الاستفتاحات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیہ استفتاح وارد ہوئی ہیں۔ احصرها واوجزها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ سبحانک اللہم، وہ جو دعائیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں هذا بعد التكبير، یہ بعد تکبیر ہے، یہ تکبیر کے بعد ہے، تکبیر سے پہلے نہیں۔ يقول الرجل والمراه في الفرض عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بوڑھا، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ولا تعالى جدك يعني عظمته، جد الله عظمته سبحانه وتعالى۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کی جا رہی ہے ان کلمات کے ذریعے۔ هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وما عبده الناس من دون الله من قبور واصحاب قبور او انبياء او صالحين او كواكب او صنم او شجر كله باطل۔ یہ عظمت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جب ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اپنے دل سے اور معنی اور مفہوم کے سمجھنے کے بعد اور سنجیدگی سے ان الفاظ کو کہیں گے، تو نہ ہم کسی اصنام کی پوجا کریں گے، نہ کسی قبر کی جا کے سجدہ کریں گے، اور نہ ہی کسی دربار پر اس سے مدد طلب کریں گے۔ تو یہ توحید کی بہت بڑی دعوت ہے اگر آپ اس کو اپنے سنجیدگی سے اور معنی کو سمجھتے ہوئے اس کو ادا کریں۔ لا الہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جو سوال آپ نے کیا ہے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یا وہ لوگ جو کہ تکبیر سے پہلے لمبی چوڑی زبان سے نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نیت کرتی ہوں اس نماز کی، وغیرہ وغیرہ، ان الفاظ کی ادائیگی کہنا بدعت ہے۔ اس سے
بچنا چاہیے. اور وہ دعائیہ کلمات جو آپ کہہ رہے ہیں, شیخ ابن باز اور شیخ صالح الفوزان نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یہ طویل دعا ہے اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں فبیہا, تکبیر کے بعد, اللہ اکبر کہنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ کے اس کے بعد آپ پڑھیں. لیکن اگر آپ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے, اللہ اکبر کہنے سے پہلے, سینے پر ہاتھ باندھنے سے پہلے اگر الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے تو آپ غلطی پر ہیں, اس کی اصلاح فرما لیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں نماز کو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.